بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پر جلوہ فرما، باوقار اور معزز ارباب منبر، خطیب اہل سنت، عالم نبیل، خطیب نوجوان، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معراج ربانی، نقیب اجلاس جناب قاری امام رضا برکاتی، ثنا خان مصطفیٰ، مطاہ رسول اندلی و چمن رسالت جناب قاری محمد اسامہ رضا اجملی، اور پیکری اخلاص و وفا جناب سہیل اختاری صاحب، پیکر اخلاص و وفا فاضل نوجوان حضرت مولانا زبیر رضا اجملی، معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نوریو سرائے کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اس محفل کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جاگنا، آپ کا یہ سننا، دامے ترمے قدمے سخنے، جس طریقے سے بھی جس نے جو حصہ لیا ہو، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، ایک بات معلوم کروں آپ سے، آپ حضرات تھک گئے، آنکھیں بتا رہی ہیں، خیر چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، اگر سننا ہے تو تھوڑا سا مسکرا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں، ذرا لگنا چاہیے کہ ہاں کچھ دیر آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، کچھ کم وقت میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ مجھے تھوڑا رپلائی کیجئے گا میں، تاکہ آپ کو سنانے میں مجھے آسانی رہے، تاکہ آپ کا موڈ بھی سننے والا ہوگا تو انشاءاللہ میرا موڈ بھی سنانے والا بن جائے گا خود بخود۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں یا مجھے بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک بار بارگاہ رسالت میں بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و مأوانا و ملجانا محمد وطب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئے، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا، رسولوں کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تمام ضروریات ایمان کو ہم نے قبول کر لیا، ہم مسلمان تو ہو گئے، مومن تو ہو گئے۔ لیکن مومن ہونے کے بعد بھی قرآن ہم کو یہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی کا میلاد منانے والے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، نبی کا میلاد بھی بنائیے، لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ تعلیمات مصطفیٰ کو بھی اپنے سینے سے لگائیے۔ نبی کے میلاد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے معجزات کو بیان کرنا، آپ کی پیدائش کو بیان کرنا۔ ہم نبی کا نام سنتے ہیں یقیناً جھوم جاتے ہیں، اور جھومنا بھی چاہیے۔ ہمیں حضور سے عشق ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ سرکار کی ہی تو ذات ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ورنہ آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہم کو ملتا، نہ ہمیں ایمان جیسی دولت ملتی، نہ قرآن جیسی کتاب ملتی، نہ اسلام جیسا مذہب ملتا۔ سب کچھ اگر ہم کو ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے ملا ہے۔ لیکن میری قوم کے غیور مسلمانوں، اب میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سنی خوش عقیدہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، یقیناً بہت بڑا احسان ہے، اور یہ ملا ہے پیغمبر اسلام کے صدقے سے۔ لیکن میں اب آپ کے سامنے ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ہم دم بھرتے ہیں کہ غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، ہم دم بھرتے اس بات کا کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن لوگوں نبی سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے کردار کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے، حضور کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے، طریقہ مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، سنت مصطفیٰ سے اپنی زندگیوں کو مزین کیا جائے، یعنی کہ سرکار کے طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے، سنتوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہی حضور سے محبت کرنے والا، وہی حضور کی میلاد منانے والا، سرکار کی میلاد منانے کے نام پر کس طرح ناجائز و حرام کام کرتا ہے۔ کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہم حضور کا جلوس بھی نکالتے ہیں، جب جلوس میں جاتے ہیں تو کس طرح ناچنا کودنا ہمارا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم سیٹیاں بجاتے ہیں۔ کیا یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں سے ہے؟ نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیٹیاں بجائیں، نبی کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نامحرم عورتوں کے طرف تاکہ جھانکی کریں، نبی کا میلاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈی جے کی دھمک کے آگے ناچیں۔ نانا، سچی غلامی تو یہ ہے کہ سرکار کا جب میلاد منائیں، حضور کے جلوس میں جب جائیں، جلوس محمدی میں روانہ ہو، اچھے کپڑے پہنے جائیں، سفید لباس پہنا جائے، خوشبو سے جسم کو معطر کیا جائے، نگاہوں کو نیچا کیا جائے، ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے حضور کے جلوس میں جانا چاہیے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اے لوگوں، جب نبی کے غلاموں کا کردار ایسا ہے، اور ان کے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کا کردار کیسا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا، میں نے اپنے موضوع کو تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے 2 خطیبوں سے مجھ سے قبل سماعت کر لیا ہے، لیکن میں نے اپنے موضوع کو رکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ، یعنی حضور کا میلاد بھی منا رہے ہیں ہم، لیکن حضور کی تعلیمات کیا ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا نام بدنام ہو چکا ہے۔ دوسروں سے معلوم کیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان سب سے بڑا جھوٹا ہے، دوسروں سے معلوم کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے
मुसलमान सबसे बड़ा दगाबाज है, दूसरों से मालूम किया जाए तो कहता है मुसलमान सबसे बड़ा खयानत करने वाला है, सबसे बड़ा शराबी मुसलमान है, सबसे बड़ा अय्याश मुसलमान है, सबसे ज्यादा जिना के अड्डे आबाद करने वाला मुसलमान है, सबसे ज्यादा एक दूसरे की नापतोल में गड़बड़ी करने वाला मुसलमान है। लेकिन ऐ मेरी कौम के कय्यूर मुसलमानों, अपने इस्लाम का ख्याल रखिए। पैगंबर इस्लाम ने हमको तालीम क्या दी है। आज हमारा भाई हमारे हाथों से महफूज नहीं है, अपने भाई का हम हक दबा जाते हैं, अपने सगे भाई का हक दबा जाते हैं, अपनी सगी बहनों का हक दबा जाते हैं, अपने हम पड़ोसी हमसे परेशान है, हमारे रिश्तेदार हमसे परेशान हैं। लेकिन आओ ऐ पैगंबर इस्लाम की गुलामी का दम भरने वालों, आओ पैगंबर इस्लाम की तालीम क्या है, मेरे सरकार क्या फरमाते हैं मुसलमान के हवाले से। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान तो वो है जिसके जबान से और जिसकी हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रखे, यानी कि किसी मुसलमान को अपने हाथ से तकलीफ ना पहुंचाए, किसी मुसलमान को अपनी जबान से तकलीफ ना पहुंचाए, किसी मुसलमान की बुराई ना करे, किसी मुसलमान पर जुल्म सितम ना करे। क्या मतलब है? आज तो मुसलमान कौम की हालत क्या है, आप में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे चौराहों पे बैठ के कभी किसी को गालियां बकते हैं, कभी किसी की गीबत करते हैं, कभी किसी की बहन बेटी की इज्जत को उछालते हैं, कभी किसी की बीवी की इज्जत को उछालते हैं। फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने का बेटा ऐसा है, फलां शख्स ऐसा है, इस तरीके से उसको बदनाम करते गए। ये अपनी ज़बान से मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, किसी की इज्जत को पामाल करना, ये मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाना है। लेकिन ओ मिलाद मुस्तफा मनाने वाले मेरी नूरिया सराय के सुन्नी खुश अकीदा कय्यूर मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हुजूर का मिलाद भी मनाइए, लेकिन हुजूर का मिलाद मनाने के साथ साथ हुजूर की तालीमात क्या है, मेरे नबी की तालीमात क्या है, उनको भी अपने सीने में उतार कर ले जाइए। मेरी कौम के कय्यूर नौजवानों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए। क्या आपने हुजूर की जवानी के वाकयात नहीं सुने हैं कि आपकी पाकीज़गी का आलम क्या है, आपकी अमानत का आलम क्या है? मैं वाकये की तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करके मैं यहां से गुजर जाता हूं, क्योंकि तफसील में जाऊंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मेरे हुजूर की अमानतदारी के लिए सिर्फ वही काफी है कि वो मक्के के काफिर कि जो आपके सख्त दुश्मन थे, जो आपकी जान के दुश्मन थे, जब मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन्होंने पिलाने की कि पैगंबर इस्लाम की जान को ले लिया जाए, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया है और कहा है कि ऐ अली, मक्के वालों की अमानत करके तुम भी मदीने को वापस आ जाना। वो दुश्मन के जो आपकी जान के दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सरकार पर भरोसा था, अपने सगे रिश्तेदारों पर इतना भरोसा नहीं, अपने सगे भाइयों पर, अपने खानदान वालों पर, अपने कबीले वालों पर उनको इतना भरोसा नहीं। मेरे नबी के जानी दुश्मन होने के बावजूद भी अमानत मेरे मुस्तफा के पास रखते हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि कोई भी खयानत कर सकता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी अमानत में खयानत नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के गय्यूर मुसलमानों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, जब हुजूर के उम्मती हैं, हम नबी के गुलाम हैं, नबी से मोहब्बत भी करते हैं, क्या हम झूठ से बचते हैं? क्या हम सच्चाई को अपनाते हैं? क्या हराम माल से हम बचते हैं? क्या हम हराम कमाई से बचते हैं? ना ना, अगर हमारा बस चले तो अपने भाई की करोड़ों की प्रॉपर्टी को हम दबा जाते हैं, करोड़ों की जमीनें उसकी हड़प जाते हैं, बहनों का हक हम दबा जाते हैं, भाइयों का, रिश्तेदारों का हक हम दबा जाते हैं। याद रखो, दुनिया में अगरचे कोई अपना हक वसूल ना कर सके, लेकिन एक दिन कयामत तो आनी है और एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर तो होना है कि जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। आज तो हम कह रहे हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन कयामत में वो भी तो कहते तू मेरा गुलाम है, वो भी तो कहते तू मेरा उम्मती है। तब है ना बात, हम तो अपनी जबानों से सिर्फ दावों पर दावे किए जा रहे हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कि हम फला काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन मेरे आका हमसे चेहरा फेर लें कि तू झूठा था अपने दावे में, ये बता तूने मेरी सुन्नतों पर अमल कितना किया था, बता तूने इस्लाम की तालीमात पर कितना अमल किया था, बता तूने मेरी तालीमात पर कितना अमल किया था। खुदा ना करे कयामत के दिन मेरे मुस्तफा हमसे अपने चेहरे को ना फेरें। याद रखो मेरे भाइयों,
भाइयों, नबी का मीलाद तो आप बना रहे हैं, लेकिन नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर जरूर जरूर अपनाइए। नमाजों की पाबंदी करिए, झूठ से बचिए, जिना से बचिए, अफरा तफरी से बचिए, हरामकारी से बचिए, जिनाकारी से बचिए, बदकारी से बचिए, अपनी निगाहों की हिफाजत करिए, अपने दिलों की हिफाजत करिए, अपने जिस्मों की हिफाजत करिए, अपनी रूहों की हिफाजत करिए। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हुजूर की तालीमात पर अमल करिए। आपको देखकर दूसरा भी कहे कि हाँ वाकई मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, हाँ वाकई मुस्तफा जारे रहमत का गुलाम जा रहा है। नमाजों की पाबंदी करना ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाना ये हमारी जिम्मेदारी है, इस्लामी लिबास पहनना ये हमारी जिम्मेदारी है, इस्लामी वज़ाक़त इख्तियार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करिए, उनको दीन की तालीम दिलाइए। आज क्या हाल है, आज तो मुसलमान इतना बदहाल होता जा रहा है कि तालीमी मैदान में अगर उसको देखा जाए तो तालीमी मैदान में हमारा मुसलमान भाई पिछड़ा हुआ है। ना उसके पास अपने दीन की नॉलेज है, ना अपने आप को बचाने के लिए उसके पास दुनिया की नॉलेज है। आज अगर दुनियावी लेवल पर अगर देखा जाए तो मुसलमान पिछड़ा हुआ है, तालीमी मैदान में पिछड़ा हुआ है, तरक्की के मैदान में पिछड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। और अगर उसके दीन को देखा जाए तो दीन का आलम तो यह है कि सही से नमाज पढ़ना भी नहीं जानता है, सही से गुस्ल करना भी नहीं जानता है, सही से वुजू करना भी नहीं जानता है। दीन का ये हाल है, ना नमाज दुरुस्त है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया में भी पीटे जा रहे हैं, आखिरत में भी पीटे जाएंगे। दुनिया में तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, लेकिन आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे, इसलिए मारे जाएंगे कि तुम मुसलमान क्यों नहीं थे। बात क्यों हुई कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में जीना है, दुनियावी लेवल पे अपने आप को कामयाब कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको तालीम दिलाइए। और खाली इंटर तक तालीम कोई तालीम में तालीम नहीं है, सिर्फ बीए तक पढ़ा लेना कोई तालीम में तालीम नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाइए। इनको गली महलों में खेलने मत दीजिए खाली कि अपना वक्त बर्बाद करते रहें, अपना टाइम खराब करते रहें। नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चे होशियार होने लगे तो उनको दीन की तालीम सबसे पहले दिलाए, उनको सबसे पहले दीन का इल्म उनको हासिल कराए। उसके बाद दुनिया में भी जिंदगी गुजारनी है, दुनियावी लेवल पर इसको कैसे जीतना है उसके मुतालिक भी उसको हायर एजुकेशन की तरफ ले जाया जाए, उसको आला तालीम की तरफ ले जाया जाए। ये आज हमारी मुसलमान कौम की जिम्मेदारी है। अगर हमारी आंखें आज ना खुली तो फिर याद रखना जमाना वो तैयार है हमारी तरफ आंखें ताक ताक के देख रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को दबाया जाए, किस तरीके से मुसलमानों को हड़पा जाए, किस तरीके से मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए। वाहिद रास्ता है हमें अपने आप को बचाने का, और वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, वो है सिर्फ और सिर्फ तालीम। आप अपने बच्चे को अगरचे गोश्त से रोटी मत खिलाइए, चटनी से रोटी खिलाइए, अगरचे आप आधी रोटी खा लीजिए, अपने बच्चे के हाथों में कलम जरूर पकड़ा दीजिएगा, अपने हाथों अपने बच्चों के हाथों में किताबें जरूर दे दीजिए, ताकि ये बच्चा अगरचे बज़ाहिर आज तो ये आधी रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कल जब कौम का लीडर बनेगा, जब ये कौम का सिपह सालार बनेगा, तो ये कौम की रहनुमाई करेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। और मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो बात मैं कर रहा था दुनिया की तालीम की, लेकिन ऐ अजीजों, मेरे सरकार की हदीस पाक का मफहूम है। मेरे सरकार फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मारकर नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब मतलब क्या है, हालांकि 7 साल की उम्र में बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं होती है, 10 साल की उम्र में भी अक्सर और बेशतर बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती है, लड़के पे नमाज फर्ज नहीं होती है, लेकिन फिर भी सरकार ये फरमा रहे हैं जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसको मार के नमाज पढ़ने का हुक्म दो। क्यों ये हुक्म आपने इरशाद फरमाया? इसलिए ताकि बच्चे पर जब तक नमाज फर्ज हो, जब तक ये
بالغ ہو تو اس وقت تک یہ دین سے محبت کرنا سیکھ جائے, اس وقت تک یہ نمازوں کا عادی بن جائے, اس وقت تک اس کو مسجدوں سے لگاؤ ہو جائے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا خود بھی نمازوں کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرائیں. آئیے اب میں اگلی بات کرتا ہوں, اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں. میں زیادہ آج ویسی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ آپ مجھ سے قبل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو سماعت کر چکے ہیں, لیکن میں آج معاشرے کے حالات کیا ہے اور مسلمانوں کی زبوحالی کیا ہے, آج مسلمانوں کی بدحالی کیا ہے, آج اس بات پر میں گفتگو کرنے کے آپ کے سامنے موڈ میں ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, بس اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ میں اب آپ کے سامنے بول لگا ہوں. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے, اپنے آپ کو دین سے قریب کریں. اپنے بچوں کو جب یہ بڑے ہونے لگے تو انہیں مسجدوں میں ساتھ لے کر آئیں, انہیں وضو کا طریقہ بتائیں, انہیں نماز کا طریقہ بتائیں, انہیں قرآن کی تعلیم دلائیں, ان کو قرآن کا پڑھنا سکھائیں. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. نعرہ رسالت مفتی عالم رضا نوری صاحب قبلہ, مفتی عالم رضا نوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس کچھ ہی دیر میں اپنی گفت کو ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالم رضا خان نوری, مفتی اعظم سرسی, مدرس مرکزی مدرسہ اہل سنت اجمعلوم تشریف لا چکے ہیں اور آپ کو ان کا نایاب خطاب سماعت کرنا ہے. سبھی حضرات درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد وطب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیاء وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیزان گرامی, میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. سرکار فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کو 3 باتوں کا ادب سکھا دو. حب نبیکم, اپنے نبی سے محبت کرنا ان کو سکھا دو. وحب اہل بیتہ, سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنا ان کو سکھا دو. وتلاوت القرآن, اور قرآن کا پڑھنا ان کو سکھا دو. یہ حضور نے فرمایا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم اور ان کو ادب سکھانے کے حوالے سے. لیکن آپ سے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے, جب 7 سال کی ایج کو جب وہ پہنچتا ہے یا وہ اس ایج کو جب کراس کرتا ہے, تو آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بھائی بچوں کے سامنے گالیاں بک رہے ہیں, ماں باپ بچوں کے سامنے گالیاں بک رہے ہیں, ابے تبے کے الفاظ بول لگے ہیں. اب یاد رکھیے بچہ وہی عادتیں اپناتا ہے جو اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. وہ اگر آپ گالیاں بکیں گے تو بچہ بھی گالیاں بکنا ہی سیکھے گا. اگر آپ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے اور اپنی بدماشی دکھائیں گے تو بچہ بھی ہمارا اسی طریقے پر چلے گا, اور بڑے ہو کے پھر کیا ہے, یہی کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے بچی تو لوگ ایسی ہوا کرتے ہیں, مسلمان قوم تو ایسی ہوا کرتی ہے. لیکن اے لوگوں, آؤ ذرا پیغمبر اسلام کی تعلیم اور آپ کی زندگی کو جس نے پڑھ لیا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے سرکار کے بارگاہ میں, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کا پڑھنا سکھائیے, ان کو غلط باتوں سے بچائیے, اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں, ان کے ایمان کی حفاظت کریں. آج ہماری بچیاں, آج ہماری بیٹیاں ناجائز عشق و محبت کے نام پہ آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, دوسروں کے دامن میں جا کر بیٹھ رہی ہیں. اور آج ہماری قوم کے نوجوان صرف اور صرف ہنسی اور ٹھٹے بازی میں مشغول ہے. نہ انہیں اپنی بہنوں کی فکر ہے, نہ انہیں اپنی ماں کی فکر ہے, نہ انہیں اپنی بیٹوں کی فکر ہے, نہ ان کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے, نہ ان کو اپنے خاندان کی فکر ہے, نہ ان کو اپنی اولاد کی فکر ہے, صرف اپنی دنیا میں مگن ہے. آج ہمارے اسلام کو رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. لیکن ایک مسلمان ہے کہ جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے, جو غفلت کی چادر تان کے صرف بس آرام سے لیٹا ہوا ہے. اے مسلمانوں, یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ غفلت کی چادر پہننے کا وقت نہیں ہے, اپنے آپ کو بیدار کرنے کا وقت ہے, اپنی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے.
ہے اگر ہم نے اس وقت میں بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تو آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے. اگرچہ کوئی اسلام کو کتنا بھی مٹانا چاہے مٹا تو نہیں سکتا ہے, پورے طور پر تو نہیں مٹا سکتا ہے. یہ کمیاں ہماری ہیں کہ جو آج ہم ذلت و رسوائی میں آج ہم کودتے جا رہے ہیں, ذلت و رسوائی کے گڈھے میں آ کے آج جو ہم گرے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, خار ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم خار ہو گئے, ذلیل ہو گئے لوگوں کی نظروں میں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی بہن بیٹیوں کی خاص کر حفاظت کریں. سوشل میڈیا اگر وہ استعمال کرتی ہیں تو آپ اس کو بھی چیک کیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو موبائل فون کی یا سوشل میڈیا استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ان کے ہاتھوں میں فون نہ دیا جائے. سرکار اسلام کے حدیث پاک ہے, حضور نے لڑکی کے ہاتھ میں قلم دینے سے منع فرمایا ہے. میں اپنے طور پر اپنی بات پیش کر رہا ہوں, باقی دیگر کسی عالم یا کسی کی مجھ سے اپنا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں اس بات کو بیان کرنے میں بجانب درست ہو جاؤں کہ سرکار علیہ السلام نے لڑکی کے ہاتھ میں قلم دینے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ علماء کرام نے کیا فرمائی, کیونکہ اس کے ہاتھ میں قلم دینا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے, یعنی فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. آج کے وقت میں اپنی بہن کے ہاتھ میں فون دینا اور اس کو چیک نہ کرنا, اس کو سوشل میڈیا استعمال کرنے دینا, یہ قلم سے کئی گنا زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ جہاں اندر فتنے برپا ہو رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ رات کو فون استعمال کر رہی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے کس سے بات کر رہی ہے. بات کرنے والا ہے تو ہے کون, آخر ناتھو رام ہے یا پھر کوئی خالد ہے, یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے. اور پتہ اس دن چلتا ہے جس دن وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے. مسلمانوں, آج کے وقت میں ہمیں یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آئیے عزیزان گرامی, میرے سرکار کی میلاد منانے والوں, یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے حوالے سے کر دی ہیں, ذرا سرکار کی تھوڑی سی تعریف کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ نبی کا میلاد ہے اس لیے حضور کے حسن کا بھی بیان ہو جائے تو پھر اور کیا ہے, یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے. جس طرح انگوٹھی بغیر نگینے کے خراب ہوتی ہے, اچھی نہیں لگتی ہے, اگر کوئی محفل ہو اگر حسن مصطفیٰ کو اس میں بیان نہ کیا جائے, اور میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو حسن مصطفیٰ کو اس میں بیان نہ کیا جائے, تو لوگوں ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر نگینے کی انگوٹھی اچھی نہیں لگتی, ایسے ہی وہ محفل اچھی نہیں لگتی ہے. تو آئیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی. اپنے آپ کو شراب نوشی, زناکاری, بدکاری, جہالت, ظلم, جھوٹ, ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی, ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکیے. نمازوں کی پابندی کریے, سچائی کو اپنائیے, پڑوسیوں کا خیال رکھیے, مسلمانوں کا خیال رکھیے, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریے, اپنے پڑوسی کی مدد کریے. سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے. اللہ اکبر. میرے سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے انشاءاللہ, ہے نہیں. ہاں, حضور کی میلاد میں آئے ہو, حضور کے جشن میں آئے ہو تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں, وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر اندر آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. رضوان بھائی ہمارے بڑی محبت کرتے ہیں, دیپا سرائے سے آئے ہوئے ہیں یہ. ہاں ماشاءاللہ اندر آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. آئیے ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم. میرے سرکار کے حسن کا عالم کیا ہے, میرے حضور کتنی خوبصورت ہیں. آج ہم نے تو نہ جانے کس کو اپنا خوبصورتی کا معیار بنایا ہوا ہے. کوئی شاہ رخ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی سلمان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ارے لوگوں یاد رکھو, نبی جیسا حسین و جمیل نہ دنیا میں کبھی کوئی آیا ہے اور نہ کسی ماں کی کوکھ میں اتنی طاقت ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا حسین آ جائے. یہ تو ہماری نوجوان پڑھتے نہیں ہیں حضور کی زندگی کیا ہے, سرکار کا حسن کیا ہے. یہ تو رات و دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان حرام خور ممبئی کے ایکٹروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور انہی کو اپنی زندگی کا معیار سیٹ کر لیتے ہیں. ارے ہماری زندگی کا معیار کوئی دنیا دار نہیں, ہماری زندگی کا معیار مدینے کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت ہے. ہمارا کوئی رول ماڈل کوئی دنیا دار اور کوئی حرام خور نہیں
نہیں بلکہ ہمارا رول ماڈل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے. اور حضور کی ذات گرامی بتائے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کیسے پیدا فرمایا تھا. اتنا خوبصورت پیدا فرمایا. بس ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. شمائل ترمذی کی حدیث پاک ہے. راوی حضرت جابر بن سمرہ ہیں. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الی القمر والیہ فلا هو احسن عندي من القمر. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات میں نے سرکار کو دیکھا. سبحان اللہ. کیسی رات تھی؟ چاندنی رات میں نے سرکار کو دیکھا. وعلیہ حلۃ حمراء. آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے, یعنی کہ اس جوڑے کے اندر سرخ رنگ کی دھاریاں تھی. پورا جوڑا سرخ نہیں تھا, سرخ رنگ کی دھاریاں تھی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فجعلت انظر الی القمر والیہ. میں چاند کو بھی دیکھنے لگا اور آمنہ کے چاند کو بھی دیکھنے لگا, یعنی آسمان کے چاند کو بھی دیکھتا ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کے چاند کو بھی دیکھتا ہوں. اب میں دیکھتا رہ گیا کہ آخر کون زیادہ خوبصورت ہے, آسمان کا چاند زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا ہے یا آمنہ کا چاند یہ زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہم کو خوبصورت نظر آتی ہے تو ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں, حیرت میں پڑ جاتے ہیں. بنانے والے نے کیا عظیم شاہکار دکھایا ہے, بنانے والے نے کیا بڑی کاریگری دکھائی ہے. عزیزان گرامی, حضرت جابر بن عبداللہ حیرت میں پڑ گئے اور حیرت میں پڑنے کے بعد بار بار دیکھنے لگے. کبھی چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. دونوں طرف دیکھنے کے بعد اب فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آخر کون زیادہ خوبصورت ہے. جب اتنا ہوتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بار بار دیکھا. اب آپ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الی القمر والیہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس حال میں کہ آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے, اور میں چاند کو دیکھنے لگا اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی دیکھنے لگا. فلا هو احسن عندي من القمر. اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی. اب اسی حدیث پہ نظر بریلی کے تاجدار مرد قلندر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا کی پڑتی ہے تو میرے امام کا قلم اب وجد میں آتا ہے اور میرے امام اب جھوم کے لکھتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سر میں جا پھنسا, حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس سور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان کرام, بس یہ حضور کی سیرت اور حضور کا حسن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ پاک کلام مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنتوں پر نمازوں کی پابندی, مسجدوں کو آباد رکھنے کی, اپنے علماء کا احترام کرنے کی, اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی, اپنے اماموں کا احترام کرنے کی, تمام کی ہمیں ان کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹوں پر شفقت کریے, بڑوں کا ادب کریے. یہی تعلیم اسلام کی ہے, یہی تعلیم پیغمبری اسلام کی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.